नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा आज का दूसरा सवाल जो हमने चुना है वो हमें भेजा है समीना इम्तियाज़ साहिबा ने रावलपिंडी से। वो कहती है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। मेरा नाम समीना इम्तियाज़ है और माशाल्लाह मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा 6 क्लास में पढ़ता है और सबसे छोटी बेटी प्रेप क्लास में है। डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊँ, इनकी शरारतों और ज़िद्दों से तंग आ गई हूँ। ये हर वक्त एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं, कोई भी चैन से टिक कर नहीं बैठता। खाना पीना, लिखना पढ़ना, हर बात पर एक दूसरे से लड़ते हैं। पढ़ने लिखने का इनको शौक कोई नहीं है, हर वक्त खेल कूद में लड़ते भिड़ते रहते हैं। ज़िंदगी का सुकून जैसे ख़त्म हो गया हो। कभी कभी तो दिल चाहता है कि इनको छोड़कर चली जाऊं, लेकिन फिर इनका ख्याल आ जाता है। मेहरबानी करके कोई दुआ वगैरह बता दें कि मेरे बच्चे पुरसुकून हो जाएं, इनकी ये ज़िद्दें और लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं और ये पढ़ने लिखने में भी दिलचस्पी लें। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। जी डॉक्टर साहब, ये तो अमूमन हर घर का मसला है, हमारे बच्चे भी इसी तरह ही तंग करते हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत मुफीद होगा। आप क्या कहते हैं? हमारी बहन ने जिस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है, आपने भी इस बात का इकरार किया है कि ये हर घर का मसला है। वो अलामा का एक शेर मशहूर है कि चपटना पलटना, पलट कर चपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और ये आम बुज़ुर्गों में ये एक कहावत बोली जाती है कि बंदर का बच्चा और इंसान का बच्चा जब खामोशी से बैठ जाए, समझो देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, कि वो बीमार है और कोई और उसको मसला दरपेश है। तो ये ज़िंदगी की अलामत है, जाविदा पहम रवां हरदम जवां है ज़िंदगी। तो इसमें हिलजुल रहना जो है ये कोई परेशानी की बात नहीं, ये खुशी की बात है। कहते हैं हरकत में बरकत, हरकत में बरकत है। बल्कि वो सरकार की एक हदीस भी है कि फरमाया कि जिस घर में बच्चों का इस तरह का शोर होगा और ऐसा माहौल नहीं, वो दैट इज़ द होम अनब्लेस्ड। अल्लाह। तो उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए हमारी बहन को। लोग जिनके औलाद नहीं हो बेचारे तरसते हैं, और बच्चे इधर उधर से अडाप्ट करके अपनी वो मोहब्बतें चाहते और शौक़ जो है वो पूरा करते हैं। वो जो ममता के दिल में और बाप के दिल में पिदराना मोहब्बत होती है, तो उसका दिल चाहता है कोई मेरा हो अपना ही, मैं उसको सीने से लगाऊं, उससे प्यार करूं, उसकी पेशानी मुँह चूमूं और उसके साथ अपना अच्छा वक्त गुजारूं। तो लिहाजा ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। इस लिहाज से मुझे याद आ रहा है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आप कोई गुफ्तगू फरमा रहे थे, बड़ी हाई प्रोफाइल एक मीटिंग थी और लोगों से साथ खिताब भी था। तो एक आम जो शख्स था या सिपाही था वो खड़ा हुआ, उसने कोई एतराज़ किया। एतराज़ वो ये था कि आप ने जो बैतुल माल से चादरें तकसीम की हैं, तो हर एक को एक एक चादर मिली है, और यकीनन आपको भी और अब्दुल्ला बिन उमर को भी एक एक मिली। तो मेरी कमीज़ नहीं बन सकी कि उसका जो लंबाई है वो छोटी, तो आपका कद मुबारक बाकी लोगों से ज़्यादा है, तो आपकी कैसे बनी? आपने तो वही कमीज़ पहनी हुई है उसी चादर से। तो आपने फरमाया कि इस सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने फिर खड़े होकर वजाहत की कि बात भाई ये ठीक है कि एक चादर से अमीरुल मोमिनीन का कुर्ता बनना मुश्किल था और मेरा बनना भी मुश्किल था, तो मैंने अपना भी वालिद साहब को हदिया कर दिया और फिर मेरी कमीज़ बनी। तो बाद में किसी ने फिर उस सिपाही ने कहा, हुज़ूर अब आप हमें हुक्म दें, जो हम उसकी तामील करेंगे। आपने हमें सेटिस्फाई किया। एक तो इससे फौरी ये पैगाम मिला कि हुक्मरान हो को किसी दर्जे में हो, अगर उसके जो मतहत हैं उनके दिल में कोई बात या सवाल आ जाती है, या हम जैसे सख्त लफ्ज़ों में क्या एहतसाब, तो पूछ लेने में हर्ज कोई नहीं, तो उस पर नाराज़ होने भी जो है और ज़रूरी नहीं, कुंबू अमन अर्थ वो भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। एक इंसान के दिल में आ जाता है कि कॉमन सेंस की बात है, तो ये ज़िंदा कौमों की अलामत होती है। वो मुस्बत तनकीद सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उनको सेटिस्फाई भी करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। देखो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से बड़ा तो कोई दानश्वर था नहीं, तो सरकार को भी हुक्म था कि वशाविरहुम फिल अम्र,
کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں، مشورہ بینہم، تم میں باہمی صلاح مشورے کے ساتھ معاملات طے پانے چاہیے. تو ایک کریٹیو ڈائلاگ جو ہے وہ قرآن نے سرکار کے اوپر لازم قرار دیا. تو امام الانبیاء جب ان کے لیے حکم ہے تو ہم تو اس اسٹیٹس میں نہیں، نہ کوئی حکمران ہے جو ان سے بڑا ہو یا کوئی دعویٰ کر سکے. تو اس اعتبار سے پھر آپ کو بعد میں کسی نے پوچھا کہ ایک ادنا سے سپاہی کے لیے آپ نے اتنی تشریح و وضاحت کی، تو آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ اگر وہ ایسی حرکت نہ کریں تو پھر ان کی اندر کی بات سامنے نہ آئے. اگر ہم ان کو پراپرلی گائیڈ نہ کر سکے تو ہمارے بڑے ہونے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے نا. قرآن نے تو یہ بھی کہا نا کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلام، کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جس وقت کوئی ان پڑھ یا نہ سمجھ لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اسی لہجے میں نہیں بولتے، نہ ان کے ساتھ لڑ بھڑ پڑتے ہیں اور نہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بلکہ قالوا سلاما، تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں. ویسے بھی احسن طریقے کی تلقین کی گئی ہے. ہاں وہ طویل آئے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو آسن ترین طریقہ ہے. تو بچے ایسا کریں گے، وہ ان کی عادت ہے، ان کی فطرت ہے. کہتے ہیں نا بچہ بچہ ہی ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، اور نبی نبی ہے چاہے بچہ ہو. کیونکہ نبی کو اللہ کریم نے واللہ یعصمک من الناس ایک حیثیت ہوتی ہے کہ انہیں ہر جو ہے وہ شیطانی یا انسانی کمزوریوں سے اللہ پاک رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. باقی انسان جو ہے، تو اب دیکھیں چھوٹا سا جانور کا بچہ بھی اچھل کود کر رہا ہو، بلی کا بچہ ہو، ڈاگ کا بچہ ہو یا گھوڑے کا ہو، ایون ڈونکی کا بھی ہو، تو وہ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے. اور جو گائے کا بچہ جب دوڑتا ہے وہ تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی رہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بچوں کا گھر. باقی یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑتے بڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک فطری سا عمل ہے. کہتے ہیں وہ برتن اکٹھے ہوں تو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ان کو مثبت کاموں میں مصروف رکھا جائے. دیکھو بچہ جب جوان ہوتا ہے تو صرف وہ قد کاٹ نہیں بڑھتا، اس کی جو آموزش ہوتی ہے وہ جسمانی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ جذباتی نشو و نما. تو ہمہ جہت جو ہے علمی فکری ہوتی ہے، تو جذبات جو ہیں وہ آپس میں بے تحاشا محبت بھی ہوتی ہے بہن بھائیوں کی، اور لڑتے بڑھتے بھی ہیں. یہ بھی ایک تربیت کا یا ان کی نشو و نما کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے، ہم شیرہ کی جلدی عمر میں والدین نے کہیں نسبت کر دی، تو جس دن ان کی وہ سانس آنے والی تھی، میں اور دونوں بہن بھائی وہ آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے لڑ پیڑ میں اچھل کود میں لگے ہوئے. اور پھر امی لوگوں نے کہا کہ اب تو اس کی ہم نسبت بھی طے کر بیٹھے ہیں، اب اس کی سانس آ رہی ہے تو اب تو لڑنا پیڑنا بند کر. تو بے پناہ محبت بھی تھی لیکن گھر میں رہتے ہوئے. لیکن ماں باپ جو ہیں وہ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے کنٹرول میں رہیں، وہ تو بڑی نیک خواہش ہے. تو اس کے لیے جو ہے بزرگوں نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہے کہ ان کو پڑھائی پہ مثبت طریقے سے لگائیں، گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں. مجھے یاد ہے کہ میں بڑا تھا، بہن بھائی جو چھوٹے تھے، تو میں اچھی اچھی کتابیں دلچسپ جو ہیں وہ ہمیں یہ برٹش کونسل سے مل جاتی تھی، 6 بکس وہ ہمیں دیتے تھے 14 دن کے لیے. تو وہ کتابیں میں ایشو کروا کے لے آتا. اس سمپل انگلش میں ہوتی، جس میں دلچسپ کہانیاں ہوتی، کچھ سمپلیفائڈ شیکسپیئر کے کوئی ڈرامے ہوتے یا کوئی اور جنوں بھوتوں کی بھی اس میں کہانیاں ہوتی. تو وہ پھر سارے بہن بھائی اس دھیان لگے رہتے. کوئی اور اچھے جو ہیں وہ اس دور میں چائنیز وہ رسالے آتے تھے، کتاب بڑی اچھی تصویریں ہوتی تھی، کوئی تھوڑا بہت لکھا ہوتا. ویسے ہمیں یاد ہے عمرو یار ٹارزن کی کہانیاں پڑھ کے وہ دن گزارے. ہاں وہ بھی اشتیاق احمد اور نسیم اعجازی کے ناول جو ہیں. تو اس طرح کا نا وہ پھر وہ وقت جو ہے وہ چینلائز ہو جاتا ہے. تو بچے پڑھیں بھی، کھائیں پئیں بھی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھتے تو جب کھانا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ خربوزے کاٹ کے ایک ایک کر کے سب کو دیتے اور پھر ایک خود بھی کھاتے. تو اس طرح ماں باپ ان میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد پیدا کریں اور سمجھاتے رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے.
باقی اللہ تعالیٰ کا کلام بہت ہی مؤثر ہے اس سلسلے میں کہ بچوں کا ذرا وہ پارا کنٹرول رکھنے کے لیے جو سورہ علم نشرہ ہے وہ 9 دفعہ جو ہے وہ پڑھ کے اول آخر دروشی پڑھ لیں ایک دفعہ، تو وہ کسی میٹھی شے پہ چینی ہو، گڑ ہو یا پانی اس پہ دم کر کے جو ہے وہ ان کو کھلایا جائے، یعنی کوئی برتن میں رکھ لیں تو اسی میں دم کرتے، جب پڑھنا ہو 9 دفعہ پڑھا اول آخر دروشی، اور اس طرح دم کیا کہ اللہ تو اس پاک کلام کی تاثیر پیدا فرما اور اس کی برکت سے ان کو اعتدال کے راستے پہ لگے رہیں اور یہ پڑھائی میں دلچسپی لیں۔ اس کے لیے ایک اور بھی بڑا مجرب نسخہ ہے سورۃ اخلاص، جیسے قل واللہ شریف کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا نا کہ یہ تہائی قرآن ہے، سبحان اللہ، تو سورۃ اخلاص سورہ قل واللہ شریف جو ہے اگر 3 دفعہ پڑھے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو جو بچہ ذرا ذہنی طور پہ کمزور ہے یا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور ادھر ادھر ہنٹر پھرتا ہے، تو اس کی نیت کر کے سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے دا ڈیپر دا ویل دا پیورر دا واٹر، جتنا گول ڈالیں گے میٹھا ہو جائے گا۔ ہمیں یاد ہے کوئی اس طرح کی صورتحال تھی تو وہ 10 تسبیحیں یعنی 1000 دفعہ پڑھ جاتے تھے، تو ویسے ذکر کثیر کے لیے 300 دفعہ جو ہے وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر 300 دفعہ استغفار پڑھا ہے یا تیسرا کلمہ تو وہ ذکر کثیر میں آ جاتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ تم کوئی بھی اللہ کا ذکر کثیر کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس اعتبار سے بچوں کے اس مزاج کو ذرا کنٹرول رکھنے کے لیے یا ماڈریٹ اعتدال میں رکھنے کے لیے یہ کلام جو ہے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ پھر بچوں کو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس سے بھی پھر کھانے کے دوران وہ جھگڑا ذرا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ صبح و شام بچوں کا احسار بھی کریں، آیت الکرسی 11 دفعہ اور آخری دونوں کل 11 دفعہ اور تیسرا کلمہ 11 دفعہ، اول آخر دروشی بھی 11 دفعہ پڑھ کے پہلے اپنے آپ کو دم کریں، پھر سارے گھر کے بچوں کا چھوٹوں سب کی تصور کر کے کہ اللہ کے کلام کی حفاظت میں یہ سارے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے معاملات بڑے خوشگوار ہو جائیں گے اور یہ شکوہ شکایت کم ہو جائے گا۔ اور ویسے تھوڑا سا ماحول ظاہر گھر قبرستان کا ماحول نہ ہو، کوئی نہ کوئی کھیل کود بچوں کی آواز چلتی رہنی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میری پیاری بہن، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچوں کا شور سن کے پڑوسی اوپر آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن یہ تو چلتا ہے، جہاں بچے ہیں وہاں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار رہے گا۔ آج کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔